ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کی مضامین کا مطالعہ کریں گے اور منتخب آیات جو ان دونوں صورتوں کی بنیادی تعلیم کو بیان کرتی ہیں ان کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ ان دونوں صورتوں کا بنیادی مضمون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو مختلف گروہ تھے اور جن پر کئی برس تک آپ نے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، تلاوت آیات کے ذریعے سے حق کی دعوت ان کے سامنے پیش کی اور حق کو ان پر واضح کیا، تو بالکل آخری مرحلے پر اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی سنت کے مطابق جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان میں سے جو گروہ ایمان نہیں لاتے وہ خدا کی طرف سے مواخذہ کے اور خدا کی طرف سے عذاب کے مستحق ہیں، تو پھر ایسے گروہوں کے لیے عذاب کا اور ان کے مواخذے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ان دونوں صورتوں کا بنیادی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہی آخری مرحلہ اور اس میں دی گئی ضروری تعلیمات اور ہدایات ہیں۔ سورۃ الانفال کا زمانہ نزول تو سن 2 ہجری ہے، یہ غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ التوبہ کا زمانہ نزول یا اس کا اکثر حصہ 10 ہجری سے متعلق ہے، جب منکرین کے خلاف اقدام اور ان کی دار و گیر کا عمل بالکل اپنے آخری مراحل میں تھا۔ لیکن یہ دونوں صورتیں ایک ہی جگہ پر ہیں، اس لیے کہ غزوہ بدر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو رسول اللہ کے منکرین کے لیے مقدر کیا گیا تھا۔ تو سورۃ الانفال میں بدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیات میں یہ واضح کیا ہے کہ بدر کے مقام پر رسول اللہ کے پیروکاروں اور مکے کے مشرکین کو آپس میں بھیڑانے کا اور ان کو برسر جنگ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اہتمام کیا، ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ دونوں گروہ اس میدان میں جمع ہوں۔ اگرچہ دونوں گروہ از خود اس کے لیے زیادہ آمادہ نہیں تھے، زیادہ تیار نہیں تھے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ وہ اس مرحلے پر ان دونوں کو آپس میں برسر پیکار کرے اور حق کو باطل پر ایک واضح اور فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو۔ تو اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت واضح فتح اور نصرت عطا کی۔ تو یہ صورت اسی تناظر میں ہے، اس میں رسول اللہ کے پیروکاروں کو جنگ اور قتال کے حوالے سے مختلف اصولی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ میدان جنگ میں انہیں دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تکبر اور ریا کا رویہ اختیار نہیں کرنا، یہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ دشمن کے ساتھ معاہدے کیے ہوں، اس کی طرف سے خیانت کا، بدعہدی کا خوف ہو تو اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دشمن کے قیدی ہاتھ میں آ جائیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون کیا ہے، وہ بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن بنیادی آیت جو اس پورے عمل کو اور اس کے مختلف اقدامات کو ایک ہدف کی صورت میں بیان کرتی ہے، وہ اس سورہ کی آیت نمبر 39 ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بدر میں جس قتال کی ابتدا ہوئی ہے یہ جاری رکھو، یہ پہلا اقدام ہے، اس سے سلسلے کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس کا انجام اور انتہا جہاں پر ہونی ہے وہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ سرزمین عرب میں کفر کا اور شرک کا فتنہ یہ ختم ہو جائے اور اس پوری سرزمین پر اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے۔
اس سرزمین پر ایک ہی دین جو اللہ کا دین ہے وہ غالب اور برتر ہو جائے۔ اور اس دوران میں ان کو یہ یاد کراتے رہو کہ ان کے لیے بھی راہ نجات یہی ہے کہ وہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر پیغمبر کی پیروی اختیار کریں۔ یہ جس مرحلے پر بھی کفر و شرک سے باز آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور توبہ کو منتظر پائیں گے، لیکن اگر باز نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب کا اور مسلمانوں کی طرف سے قتال کا یہ سلسلہ تب ختم ہوگا جب یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یوں سورۃ الانفال میں اس سلسلے کی ابتدا کا ذکر ہے جو پھر آئندہ 8-9 سال میں اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس اختتامی مرحلے پر جب اہل عرب کے مختلف گروہوں کے بارے میں اس آخری اقدام کا فیصلہ کیا گیا جو اب خدا کی طرف سے ان پر عذاب کی صورت میں نازل کیا جانا تھا، تو وہ سارے مراحل سورہ برات میں یا سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا اور اہم اور بنیادی حکم سورت کی پہلی 5 آیات میں بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے فیصلے کا وہ آخری مرحلہ آ چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کے ساتھ مسلمانوں نے جو مختلف معاہدات کیے ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج سے ان کی برات کا اعلان کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیروی میں سن 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر کے ذریعے سے اور سیدنا علی کے ذریعے سے حج کے موقع پر اس کا اعلان عام بھی کروایا۔ تو اعلان کر دیا جائے کہ مشرکین جن کے ساتھ معاہدے ہیں وہ سارے معاہدے اب ختم کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے۔ ان 4 مہینوں میں مشرک سرزمین عرب میں چلنا پھرنا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں تو گھوم لیں، لیکن 4 مہینوں کے بعد ان کو اس سرزمین میں امان حاصل نہیں رہے گی، نہ جان کی حاصل رہے گی نہ امان کی حاصل رہے گی۔ اس دوران میں ان کو فیصلہ کرنا ہے، وہ توبہ کر لیں، کفر سے شرک سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، لیکن اگر یہ فیصلہ وہ نہیں کرتے، کفر اور شرک پر قائم رہتے ہیں، تو 4 مہینے کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو حکم ہے کہ اب پورے سرزمین عرب میں مشرکین جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کی گرفت کے لیے گھات لگائی جائے، ہر جگہ ان کا محاصرہ کیا جائے، اور جب تک وہ کفر اور شرک سے تائب ہو کر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا قبول نہ کریں ان کی جان بخشی نہ کی جائے۔ اس میں البتہ اللہ تعالیٰ نے 2 استثناء بیان کیے کہ مشرکین کے وہ گروہ جن کے ساتھ کچھ خاص وقت کے لیے، کچھ خاص مدت کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا، اور اس دوران میں ان کی طرف سے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی سامنے نہیں آئی، تو ان کے ساتھ فوری طور پر معاہدے ختم نہ کیا جائیں۔ وہ ایک خاص وقت کے لیے ہیں، وہ اس وقت پورا ہونے دیا جائے اور ان کو مہلت دی جائے کہ وہ اس دوران میں اپنا فیصلہ کر لیں۔ اسی طرح اگر مشرکین میں سے کچھ لوگ وہ یہ کہیں کہ ہم تو ابھی تک اس پوری بات سے، اس دعوت سے واقف ہی نہیں ہیں، ہمیں پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں کچھ مہلت ملنی چاہیے، تو ان کی مصلحت کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے ان کو مہلت بھی دے سکتے ہو۔ لیکن ان استثناءات کے علاوہ اب سرزمین عرب میں مشرکین کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے، ان کو توبہ کر کے ایمان قبول کرنا پڑے گا، ورنہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ تو یہ پہلا گروہ جس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا اس کا ذکر سورت کی پہلی 5 آیات میں ہے۔ اسی نوع کی کچھ اور ہدایات آگے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 میں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین کی جان اور ان کے مال کا حکم تو بیان ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جن مشرکوں کو اب تک امان حاصل ہے یا ان کا بیت اللہ میں حج کے لیے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے،
ان کے لیے بھی ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس سال کے بعد بیت اللہ میں حج کے لیے اور عبادت کے لیے صرف اہل ایمان کو آنے کی اجازت ہوگی، مشرک یہاں پر عبادت کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال جو آئے ہوئے ہیں لیکن ان کو آگاہ کر دو حج کے موقع پر کہ اللہ کے نزدیک وہ نجس ہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے، یہ گھر اللہ نے اپنی توحید کے لیے بنایا تھا، تو آج کے بعد مشرک یہاں پر حج کے لیے نہیں آ سکتے۔ آیت نمبر 29 میں رسول اللہ کے مخاطب ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو اہل کتاب تھے، ان کے لیے بھی مواخذے کا اور محاسبے کا قانون بیان فرمایا، اور یہ بیان کیا کہ ان کے لیے اللہ نے قتل کی سزا تو نہیں رکھی، اس لیے کہ ان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایک نسبت ہے، لیکن اس بات کے یہ بہرحال مجرم ہیں کہ اللہ کا رسول جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے وہ ان کے درمیان آیا ہے، اس نے ان کو مخاطب بنایا، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سزا مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اب مسلمانوں کے محکوم بن کے رہیں، یہ ان کی اطاعت اور محکومی قبول کریں، اور اس کی علامت کے طور پر جزیہ مسلمانوں کو ادا کریں، اس حال میں کہ یہ پست ہوں۔ تو اب یہ باعزت ہو کر اور آزاد ہو کر اور مسلمانوں کے ساتھ برابری کی سطح پر اس سرزمین میں نہیں رہ سکتے، انہیں محکومی اختیار کرنی پڑے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں رسوائی کا عذاب ہے۔ اس کے بعد سورہ کے باقی حصے میں اہل ایمان کے مختلف گروہ اور اہل ایمان میں شامل منافقین کے بعض گروہ وہ زیر بحث ہیں، اور چونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ڈال دی، اب انہیں پورے عرب میں، پوری سرزمین عرب میں مشرکین کے خلاف قتال کر رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے مشرک قبیلے ان کے ساتھ مسلمانوں کے اس سے پہلے معاہدات بھی تھے، تعلقات بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، تو بہت سے مسلمانوں میں اس حوالے سے ایک تردد کی کیفیت تھی۔ پھر مسلمانوں میں کچھ کمزور ایمان کے، کمزور کردار کے لوگ بھی تھے جو جان اور مال کی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر مسلمانوں کے اندر بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑھ کر منافقین کی ایک جماعت شامل تھی جو محض کسی مفاد کے لیے یا کسی خوف سے مسلمانوں کی صف میں شامل تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ وہ بھی اس طرح کے تمام مواقع پر جنگ سے اور جان و مال کی قربانی سے گریز اختیار کرتے تھے۔ تو باقی حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہی مختلف گروہوں کو مخاطب کر کے اس ذمہ داری کے حوالے سے ان کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس مرحلے پر جب اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے، وہ اس فیصلے سے الگ رہیں گے یا اس میں چوچرا سے کام لیں گے یا اس میں تردد اختیار کریں گے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اور مواخذے کے مستحق ہوں گے۔ تو آیت نمبر 23 میں اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے تو پھر اہل ایمان کے لیے ان کی رشتہ داریاں اور تعلقات، ان کی حیثیت کیا باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اہل ایمان اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست اور اپنا رشتہ دار نہ بناؤ اگر وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیے جانے کے بعد بھی کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، اس کے بعد بھی جو ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری قائم رکھنا چاہیں تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب جب اللہ نے تم پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے تو اس کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ماں باپ، بیٹے، بہن بھائی، بیویاں، قبیلے اور جو مال تم نے جمع کیے ہوئے ہیں اور جو تجارت کے کام جس کے تم نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں اور گھروں میں پرسکون زندگی، اگر تمہیں یہ پسند ہے اور اس کے لیے تم اللہ اور رسول کی راہ میں جہاد سے گریز کرنا چاہتے ہو تو یہ جان لو
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اس کے بعد پھر خدا کے عذاب کی زد میں صرف منکر اور کافر نہیں آئیں گے، تم بھی اس کی زد میں آؤ گے، پھر اس کے بعد انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے منکروں کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرے۔ تو اہل ایمان کو یہاں پر یہ یاد دلایا گیا ہے کہ اس مرحلے پر اور اس موقع پر ایمان کا ان سے کیا تقاضا ہے اور کس طرح کا کردار انہیں دکھانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو مختلف گروہ ہیں جو ایمان کے مدعی ہیں، اللہ کے پیغمبر کو ان کے بارے میں اور ان کی غلطیوں اور لغزشوں کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تو ان کے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن اللہ کے پیغمبر کو بھی ان کے بارے میں اپنا رویہ الگ الگ رکھنا ہوگا۔ تو آیت نمبر 80 میں، پھر آیت نمبر 103 میں اور پھر آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے ان مختلف گروہوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر سے اور اپنے مخلص اور سچے اہل ایمان سے کس رویے کی توقع ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں۔ تو آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقین کا گروہ جو اللہ کے راستے میں خود بھی خرچ کرنے سے، اپنی جان پیش کرنے سے گریز کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی ہمیشہ ایسے موقعوں پر ان کی ہمت گھٹانے اور ان کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو مختلف طرح کے طعن و تشنیع اور حمز و لمز کا نشانہ بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو اے پیغمبر، آپ کو بھی ان کے لیے استغفار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پیغمبر آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کے لیے استغفار کریں اور چاہیں تو نہ کریں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت نہیں کرتا۔ منافقین کے لیے استغفار کو بے فائدہ قرار دیا اور ایک طرح سے رسول اللہ کو ترغیب دی گئی کہ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ یہی بات آگے آیت نمبر 84 میں مزید تاکید سے بیان کی گئی کہ آپ پیغمبر، منافقین میں سے جن کا نفاق کھل کر سامنے آ چکا ہے، ان میں سے کوئی مرے تو آپ پیغمبر، آپ بذات خود اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، آپ اس کی استغفار کے لیے، دعا رحمت کے لیے اس کی قبر پر بھی جا کر نہ کھڑے ہوں۔ یہ لوگ اپنے کردار کے لحاظ سے اس کے حقدار نہیں ہیں کہ اللہ کا پیغمبر ان کے لیے استغفار کرے یا ان کی نماز جنازہ پڑھائے یا ان کی قبر پر کھڑا ہو۔ یہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں اور یہ دنیا سے فسق اور فجور اور کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا رویہ مطلوب ہے۔ آیت 103 میں اللہ تعالیٰ نے جو مخلص اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں اس سے مختلف ہدایت فرمائی کہ مخلص اہل ایمان سے بھی کوتاہیاں، لغزشیں، تقصیر یہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ دل سے مخلص ہیں، وہ اللہ اور رسول کے لیے جان اور مال قربان کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر کو یہ ہدایت کی گئی ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے سورہ آیت نمبر 102 میں اور آیت نمبر 103 میں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ جو مخلص اہل ایمان ہیں ان میں سے کئی اور لوگ بھی ہیں جو گناہ گار ہیں، انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہیں، برے عمل بھی کیے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہوں کے معترف ہیں، وہ نادم بھی ہوتے ہیں، تو ان کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ اور اے پیغمبر، آپ بھی ان کے اعمال سے صدقہ بھی لیں اور ان کے لیے دعائے رحمت بھی کریں۔ آپ کی دعا ان کے لیے خاص طور پر سکینت کا اور رحمت کا موجب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ مخلص
لیکن گناہ گار اہل ایمان کے لیے دعائے رحمت کرے اور استغفار کرے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی استغفار کی برکت سے ان کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا گروہ جس کے بارے میں رسول اللہ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بھی ایک واضح بات بتا دی گئی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق یا ہمدردی یا ان کے لیے نجات اور استغفار یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں۔ یہ گروہ ہے مشرکین کا، جنہوں نے حق واضح ہونے کے بعد جانتے بوجھتے تعصب کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں شرک کا رویہ اختیار کیے رکھا، شرک پر ہی فوت ہو گئے یا شرک پر زندہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اور اپنے اہل ایمان سے ان کے لیے استغفار کی توقع نہیں کرتا اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ تو آیت نمبر 113 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو یہ اختیار نہیں دیا، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ ان کے جو مشرک رشتہ دار زندہ ہیں یا مر چکے ہیں ان کے لیے استغفار نہ کریں، جبکہ اس پورے عمل کے بعد، اتمام حجت کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، تو ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کی کہ اگر اللہ کو کسی مشرک کے لیے استغفار پسند نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں استغفار کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اصل میں ابراہیم نے تو اپنا ایک وعدہ پورا کیا تھا۔ ابراہیم جب اپنے والد سے الگ ہوئے اور رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ سأستغفر لک ربی، میں یہاں سے جا رہا ہوں، حق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ تو ابراہیم نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد کے لیے استغفار کیا، لیکن پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ اس کے باوجود ان کا باپ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں اور وہ شرک پر ہی مرے گا، تو ابراہیم نے پھر اس سے برات کا بھی فیصلہ کیا، انہوں نے برات کا بھی اعلان کر دیا۔ جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہی ہے اور وہ استکبار اور کفر کی حالت میں مرے گا، تو ابراہیم نے اس سے قطع تعلق کا اور برات کا بھی اظہار کر دیا۔ ابراہیم تو اللہ کا بہت ہی فرما بردار اور حلیم بندہ تھا۔ تو اہل ایمان سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ جب اہل کفر اور اہل شرک کا تمرد اور ان کا تکبر اور ان کا اصرار واضح ہو گیا ہے، تو اب وہ ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کو کوئی اہمیت نہ دیں اور ان کے لیے استغفار کا رویہ اختیار نہ کریں۔ تو یہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں حق و باطل کے معرکے کے آخری مرحلے پر جو معاملات پیش آئے اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان کا ذکر تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔